نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تشریف لاتے محترم نثار امن چشتی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر لگوانے کے لیے صلی اللہ علیہ یا تمام امام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کہ جسم سوڑتے مناہی پہ کمیریں بھی نہیں، پر یہ جشن سوڑتے مناہی پہ کمیریں بھی نہیں، جشن سوڑتے مناہی پہ کمیریں بھی نہیں، گیت سرکار کے کاغے پہ کمیریں بھی نہیں، گیت سرکار کے کاغے پہ کمیریں بھی نہیں، گیت سرکار کے کاغے پہ کمیریں بھی نہیں، جشن سوڑے مناہی کمیریں دی نہیں، اور مارا کھا کھا کے بلالا کا بنا لے دیسی، پڑھئے مارا کھا کھا کے بلالا کا بنا لے دیسی، مارا کھا کھا کے بلالا کا بنا لے دیسی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے دیسی، سونے دئی ماں رچ کھائے تے کمیریں دی نہیں، سونے دئی ماں رچ کھائے تے کمیریں دی نہیں، جشن سونے تے منائے تے کمیریں دی نہیں، اور ہے دریغا کہ پٹا ہے تیری گل پایا، پڑھئے ہے دریغا کہ پٹا ہے تیری گل پایا، ہے دریغا کہ پٹا ہے تیری گل پایا، رب دی سو میں سے کئی بار آزمایا، نار ہے درد جلائے تے کمیریں دی نہیں، نار ہے درد جلائے تے کمیریں دی نہیں، جشن سوڑے دے منائے تے کمیریں دی نہیں۔
ماشاءاللہ جناب محترم نثار احمد چشتی صاحب حاضری لگوا رہے تھے. اسی اثناء میں انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم پیر سید ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محترم ڈاکٹر سید سلیمان شاہ صاحب محفل پاک کی زینت بنے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آل نبی اولاد علی پیر سید علی نور العباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ دار الفضل شریف آپ بھی سٹیج کی زینت بن رہے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف لاتے ہیں محترم مرزا محمد افضل اویسی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کے لیے. محترم مرزا محمد افضل اویسی صاحب. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. 4 منٹ ٹائم بیان ہے انشاءاللہ 4 اسی ختم کریں گا. ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا جو جلے سن کے ذکر آل نبی. پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ہوگا. پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ہوگا. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ہوگا. ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں. ہم تو شبیر کے دشمن کو برا کہتے ہیں. رنگ کیوں آپ کے چہرے کا اتر جاتا ہے. پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ہوگا. فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے. بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ
گے فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ہوگا علی کا بغض ہو علی کا بغض ہو جسے آدمی کے سینے میں قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے علی کا بغض ہو جسے آدمی کے سینے میں قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے اور علی کے منکرو جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں اور علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں پھر اس کے چہرے پہ نور کیا ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی پیر سید علی نور اللہ بادشاہ صاحب اپنے خیرات کا اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ زی رحمت کن نظر برحال زاراں یا رسول اللہ زی رحمت کن نظر برحال زاراں یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ زی داغے ہجر تو زی داغے ہجر تو کہ دل فگارم یا رسول اللہ بہارے صد چمن در سینے دارم یا رسول اللہ توی تسکین دل توی آرام جاں توی تسکین دل توی آرام جاں صبر و قرار من روح پر نور جانب قراراں یا رسول اللہ توی مولائے من توی آقائے من ولی جان من توی در کہ جزے کس
ہر نگہبانی یا رسول اللہ۔ اور آخر میں جامی کیا کہتے ہیں؟ دم آخر نمائی جلوہ دیدار، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، ز لطف تو ہمی امید دیدارم یا رسول اللہ۔ لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہواؤ چمکنے کا کمال کیا ہے، فضاؤ باتیں کرنے کے انداز کیا ہیں، تو ہر کوئی بول کے کہتے ہیں نا اب یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، یہ اس رب کا اذن ہے جو انسانیت کے ساتھ ساتھ رب نے ہر موجودات کو عطا کیا، اس لیے بہار مدینے سے چلتی ہے اور خوشبوئیں یہاں آنے لگ جاتی ہیں۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو باغ کی بہار ہیں، جو عزت ہیں کائنات کی، رونق ہیں کائنات کی، معرفت ہیں کائنات کی، وہی ذات جن کے دم قدم سے کائنات کو عزتیں ملی ہیں، وہی ذات جن کے دم قدم سے رونقیں ہمارا مقدر ہوئی ہیں۔ اے انسان اپنے چہرے کی طرف تو دیکھ، تیری رونق کا کمال کیا ہے؟ تو بندہ شہد کی مکھی سے ذرا اتنا سیکھ لے کہ بندہ جو مصطفیٰ پر درود پڑھنا لگ جائے رب اس کو مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، انتہائی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، پیر سید ناصر سلطان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کے لائق عالمی شہرت یافتہ جناب محترم مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ بھی محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، فارسی کا ایک مقولہ ہے، چاند کا آ جانا اس کی روشنی اس کی آمد کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ علم کا سمندر ہے، علماء کی ویسے ہی توقیر کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن عالم کے ساتھ ساتھ وہ علم ہو جس علم کو ابو ترابی کہا جاتا ہے، تو جناب محزن ذرا بدل جایا کرتے ہیں، ذوق ذرا بدل جایا کرتے ہیں۔ عام عالم دین کو سلام کرنے کے جناب مابین یہ ذکر ہوتا ہے، بندہ بڑا سونا ہے، کلام سونا کرتا ہے، مصطفیٰ کی باتیں سونی پڑتا ہے، لیکن جب جناب سے ملاقات ہو تو ان کی مسکراہٹ، اور میں دل سے ان کا اس طرف سے اس وجہ سے معترف ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ، میں ایک محفل میں حاضر تھا، تو آپ نے جو مصطفیٰ کریم کو مولا علی مشکل کشا نے غسل فرمایا نا، اس پر گفتگو کی، جناب من اسی دن سے معلوم ہو گیا بندہ علم سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، تیرے قرار کی غلامی سے کامیاب ہوتا ہے۔ عزتیں وہی ہوتی ہیں، معرفتیں وہی ہوتی ہیں جو دنیا والے نہ دیں، بلکہ آپ کو جو آمینہ کے لال کی طرف سے عطا ہو وہ عطائے خاص ہوتی ہے، مہربانی خاص ہوتی ہے۔ آؤ مدینے والے کے در پر چلیں۔ تو برائے ابن حازب لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ایک چوٹی پر تشریف فرما تھے، جب ادھر تشریف فرما تھے تو آپ چوری کھا رہے تھے یا اس جیسی کوئی چیز تناول فرما رہے تھے، تو اتنے میں سے کچھ لڑکیوں کا ہجوم، عورتوں کا ہجوم ادھر سے گزرا۔ اب ان میں سے ایک ایسی عورت تھی جو فحاشت کی شہنشاہ تھی،
گندگی کی بادشاہ تھی، لغویات اس کی زبان کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت جب زبان کھولتی تھی تو جناب من حق گوئی کے علاوہ معاشرتی گندگی اس کی زبان سے جھلکتی تھی۔ جب وہ مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچی تو دیکھ کر کہتی ہے کیسا یہ آدمی ہے جو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر خوراک تناول کر رہا ہے، کیسا یہ غلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بڑا سونا جملہ بولا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں عبد تو ہوں لیکن اس کا عبد ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کا عبادت گزار ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کی سرفروشی نہیں، میری زندگی کا مقصد اس خدائے لم یزل کی حمد و ثنا ہے جو میں ریت کے ذروں پر بیٹھا ہوں تب بھی کر رہا ہوتا ہوں، مصلی امامت پر کھڑا ہوں تب بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ جناب من، میں آپ کے اور مفتی صاحب قبلہ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ جہاں آفتاب طلوع پذیر ہو وہاں ستارے ٹمٹمایا نہیں کرتے، یہ عزت کی نشانی ہوتی ہے۔ بزرگ ہیں ہمارے، بس اپنی گفتگو کو ذرا جلدی سے مکمل کروں تو مصطفیٰ کریم سے وہ عورت کہتی ہے ہو نہ ہو جو تم کھا رہے ہو اکیلے کیوں کھاتے ہو، مجھے بھی تو دو۔ تو پاک رسول اللہ سخیوں کے سخی، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، وہ سید العرب، وہ سید العجم، وہ سید المرسلین، وہ سید المتقین، آپ نے آگے فرمایا۔ اور جناب من جب برتن آگے اپنے آگے اس عورت نے دیکھا تو اس نے کہا مجھے اس چیز کا شوق نہیں ہے جو تو تناول کر رہا ہے، میرا شوق تو وہ رمز ہے۔ ادھر عاشق کہتا ہے سیاکھ چپین دے آتی ہاں سنو لطف شرابہ چ نہیں ملتا۔ جناب من محدثین کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنے پاک اس لمس کے ساتھ اس کو وہ ٹکڑا عطا کیا۔ جب وہ کھاتی گئی کہتے ہیں جتنی دیر تک زندہ رہی کبھی فاشی، کہتے ہیں خدا کا وہ روب اور دبدبا اس کی ذات پر طاری ہو گیا۔ اب مجھے کہنے دے مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ کسی عورت کی خوراک بنے تو رب کا حیا اس پر طاری ہو جاتا ہے، میں ان ذات کے بارے میں کیا کہوں۔ کبھی زبان چوس رہے ہیں، کبھی زلفیں ہلا رہے ہیں، کبھی جناب من سینے پر سواری کر رہے ہیں۔ اپنے عشق کو ملا جامی کی آواز میں یوں کہتے ہوئے اختتام کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمرد آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ، چوسوے من گزراری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ملا جامی کہتا ہے جیسے کتاب پڑھی رہے پرانی ہو جائے، جتنی پرانی ہو اس کا کاغذ اتنا نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سختی سے ہاتھ لگائے نا تو ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس کا مقدر ہوتا ہے، لیکن جامی کے دل کی اور عادت ہے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، میرا دل فرسودہ ہو کے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اس کے ٹکڑے ہونے کی وجہ آپ کی دوری ہے میرے سونے رسول اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں دلم پجمردہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ، کسی کی آوارگی دنیا والی، کسی کی عاشقیاں جناب من رشک دنیا ہے، لیکن ملا جامی کہتا ہے میرا دل اس طرح آوارہ ہو گیا ہے، یہ میرے سینے میں سکون نہیں لیتا، اتنی زور زور سے دھڑکتا ہے۔ کاجی دھڑکتا کیوں ہے؟ کہ یہ آسیوں میں شامل ہو گیا ہے، آرزو کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اے جامی تیری آس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چوسوے من گزراری منے مسکین ناداری۔ ملا جامی کہتے ہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے چوسوے من گزراری، یہاں کہیں سے آپ کا اگر گزر ہو جائے، منی مسکین ناداری، میں مسکین ہوں، مسکینم و یتیمم و اسیرہ، میں مسکین ہوں یا رسول اللہ، کبھی ادھر سے گزر ہو جائے تو ہمارے آنگن میں بھی تشریف لے آئیں۔ فرمایا پھر ہوگا کیا؟ کہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، کہتے ہیں جامی ہوگا، آپ کے نالین ہوں گے، کبھی آنکھوں سے لگاؤں گا، کبھی سینے سے لگاؤں گا، کبھی چہرے پر رکھوں گا۔ کہا اے
MBBS کرنے والے تیری ڈگری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں۔ PhD کرنے والے تیری کمال کیا ہے؟ کہتا ہے میں پروفیسر بن جاتا ہوں۔ ایم اے انگلش کرنے والے تیری بلندیاں کیا ہے؟ کہتا ہے میں ماسٹر ان انگلش ہو جاتا ہوں۔ ہر کسی کا جناب ڈگری کا اپنا کمال، لیکن جو عشق مصطفیٰ کی ڈگری ہے کہتے ہیں فدائے نقش نالینت۔ جب میں آپ کی نالین پر فدا ہو جاؤں گا نا کنم جاں، آپ میری جاں ہو جائیں گے یا رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے واخر دعوانا۔ ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید علی نور العباس شاہ صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے قبلہ مفتی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی اور کو بسایا، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بھلایا، دل میں کسی اور کو بسایا، سارے نہیں بول رہے ابھی تک، دل میں کسی اور کو بسایا، جو باہر سے آ رہا ہے اسے آنے دیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، دل میں کسی اور کو بسایا، دل میں کسی اور کو بسایا، ذکر رسول پاک کو بھلایا، ذکر رسول پاک کو بھلایا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ارے ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا، ارے ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ارے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا۔ اور یہ کہتے تھے حضرت بلال تشدد پہ کفر کے، یہ کہتے تھے حضرت بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹھایا، عشق نبی تو دل سے مٹھایا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، ارے مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بھلایا۔ نعرہ تکبیر، ابھی تک سارے نہیں بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نعرہ 5 دفعہ ہی لگانا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا، اور اسی نعرے کا صدقہ ہے حضور کے در سے مجھ نکمے اور گناہگار کو ہر 6 مہینے کے بعد بلاوا ہو جاتا ہے۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی، اسی بات پہ کچھ لوگ چکرائے ہوئے ہیں، لوگ سوچتے ہیں سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی، اسی بات پہ کچھ لوگ چکرائے ہوئے ہیں، تو اس لیے نعرہ کم نہیں کرنا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسٹیج والے بھی بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دو اعلانات سماعت
فرما رہے ہیں کل والی محفل کے اور پرسوں والی کے، اس کے بعد میں قبلہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب جامع مسجد صدیقیہ انجمن جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی، جس میں خصوصی خطاب علامہ گلزار حسین چشتی صاحب آف کاموں کی فرمائیں گے۔ کل بعد نماز مغرب جامع مسجد صدیقیہ خصوصی خطاب علامہ گلزار حسین چشتی صاحب فرمائیں گے، اور اگلے دن انشاءاللہ پرسوں جامع مسجد بہار مدینہ گنبد والی محلہ کشمیریاں کے اندر انجمن جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام محفل پاک منعقد ہوگی، جس میں خصوصی خطاب علامہ امان اللہ سواگی صاحب آف ملتان شریف فرمائیں گے۔ جامع مسجد بہار مدینہ پرسوں انشاءاللہ گنبد والی محلہ کشمیریاں خصوصی خطاب علامہ امان اللہ سواگی صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ملتمسوں دوست احباب سے تھوڑے آگے قریب تشریف لے آئیں، کافی دوست ابھی تشریف لا رہے ہیں باہر سے، تاکہ دوران خطاب اس طرح کی کوئی مشکل نہ بنے۔ یہ دوست احباب آگے تشریف لائیں، یہاں پہ یہ جگہ یہ خالی ہے، یہ آگے والے بھی تھوڑے قریب ہو جائیں۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں گزارش ہے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں، یہ مووی والوں کو چھوڑ کر یہ دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں، یہ ان کے آگے جگہ خالی پڑی ہے، یا جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، یہ آگے جگہ خالی، آگے آ جائیں بھجاں، یہ آگے جگہ خالی ہے، آ جائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیائہ الکاملین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے میرے مخدوم و محترم سراپا مہر و مروت و محبت حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ناصر شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ عزیز محتشم پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ علی نور العباس شاہ صاحب میرے میزبانان گرامی علماء کرام مہمانان گرامی مرتبت خوش نصیب خوشبخت تمام برادران اسلام میں تو سب سے پہلے آپ کی علی پور چٹھا کی ان تمام محافل کے منتظمین کو ان کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ جس محبت جس ولولے جس استقامت کے ساتھ بلا تعطل اتنی ساری محافل منا رہے
الخلق كلهم محمد سيد الكونين وهذا قلم محمد سيد الكونين وهذا قلم محمد سيد الكونين وهذا قلم والفارقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق آج کے اس پروگرام میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ میں تنصیر صاحب کو ناصر انجمن کی ممبرشپ دیں، جی انہیں کارڈ دیا جائے گا برائے ناظم رفائی امور میں تنصیر احمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی ممبرشپ کا کارڈ وصول کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اول حمن ثناء الہی یو مالک ہر ہردہ اس کا نام ستارن والا کسے میدان میں ہے۔ الحمدللہ بانیان محفل انجمن تمام اراکین مبارکباد آن والے معزز مہمانوں جی آیا نوشاد بسم اللہ۔ ہر غلام ہی عزت دے لائق ہے، احترام دے لائق ہے۔ کسے ویڑے وچ کسے پاک نبی دے پاک غلام دا قدم ہونے خوش بختی اعلیٰ مقدر تے اعلیٰ نصیبہ دی بات ہے۔ ماسٹر عبداللہ صاحب نے بہت مبارکباد پیش کرانگا، جنہاں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی محبت وچ آل رسول صحاب رسول کی غلامی وچ اپنی اولاد دیاں دلاں وچ ایسا چراغ روشن کیتا ہے جس چراغ دی روشنی ایسا کسی تے میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیتا چیتا لوگ نہیں، یہ با کمال انسان بیٹھے جڑے اپنی زندگی وچ دنیا بھی نبھاندے رہے تے آخرت واسطے سرکار دی غلامی زندگی دا زیور بنا کے وقت گزار دے رہے ہیں۔ ماسٹر عبداللہ صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ محمد آصف صاحب نے میری بہت پرانی ملاقات ہے، میں رات 2:45 بجے آتے حاضر ہویا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آصف صاحب ایک زندگی بیت گئی ہے، تسی بچے سو ہوں بچیاں دے باپ بن گئے ہو، مبارکباد پیش کرنا ہے رات میں کہ الحمدللہ حضور نے تمہیں اس اعلیٰ غلامی واسطے قبول فرمایا ہے۔ بس میں دعا منگن لگا
اللہ دی بارگاہ عرض گزاراں کہ پروردگار جس طرح ماسٹر عبداللہ صاحب دے گھر گورے نایاب ہیرے عطا کیتے نہیں، ساڑیاں گھران دے وچ بھی ایسے ہی گورے نایاب سندر سندر میٹھے میٹھے پیارے پیارے بچے، رونق والے، بزم نو زندہ رکھن والے، گلیاں بازاراں نو سجان والے. کہ گلیاں بازار سجانا کمال نہیں، جدا پہلا دل سجیا ہوئے نا، جتنا دل سونا ہوئے گا اتنا گھر سونا ہوئے گا، جتنا ذہن سونا ہوئے گا اتنا خیال سونا ہوگا. تخیل میں تمہیں لا کر ہمتن گوش رہتا ہوں، مثالِ جھما جلتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں. میں عرض گزاراں، میں ان گل کرنے لگا ایک تھوڑی جی جڑے میں کرنا ہونا، میں نواصف صاحب نے کیا ہے وہ گل کرنی ہے تو پھر دعا منگنی ہے. کئیاں نو چپ جائے گی، یہ کمال نہیں تیری زندگی دا کہ لوکاں دے تنقید کریں، پہلا اپنے آپ دے تنقید کر. مولانا روح فرما دیں، مولانا روح فرما دیں جدو اپنے کیڑے کٹنے سکھ جائے گا کوئی تیرے کیڑے نہیں کٹے گا. وہ کسے دے آنسو روک تینو کوئی روان دا چاج نہ سکھاوے گا. جدو تیرے مولا کائنات اسداللہ الغالب علا کل غالب علی بادشاہ علی شہنشاہ فرمایا ہے زندگی اس چیز دا نا نہیں کہ تیرے کردار نال کسے دے آنکھاں جو آنسو آ جائیں. زندگی اس حسین لمحے دا نا ہے کہ تو عمل ایسا کر تیرے عمل نال کسے دے آنسو رک جائیں. نماز پڑھنا کیڑا کام ہے؟ تو سمجھنا میں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنا دے بڑا بندہ بن گیا؟ نا 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 نا. جس نماز وچ حیا نہیں، جس نماز وچ شرم نہیں، جس نماز وچ غیرت نہیں، جس نماز وچ عاجزی نہیں، جس نماز وچ انکساری نہیں، اللہ قرآن فرما رہا ہے میں کہا کہ تیرے منہ دے ماں تو کھلوتے ہی نہ بڑا 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 کی بڑا تیرے چل علی دے بوئے تے چلیے. یا علی سرکار نے کسے پوچھا یہ بندہ کیڑی کثیت رکھدا ہے، یہ کیڑا جنا ہے، یہ کی شے ہے، یہ کی مقام رکھدا ہے؟ مولا کائنات فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا. اے تواڈے جو جڑا کوئی بندہ آندا میں بڑا جنا، اے کانڈ مگر تو جنا بڑا مننا، مرد تے میرے سامنے آ کے مرد بن. اے کوئی مقام نہیں، تیرا علم نہیں. تو کہڑا قرآن پڑھیا ہے کہ سیدہ بھی گلا نہ چھڑدا، امام دی گل بھی نہ چھڑدا، مقتدی دی گل بھی نہ چھڑدا، اوے بیوی دی بھی گل نہ چھڑدا، اوے ماں بھی نہ چھڑدا. اوے تو انسان ہے یا حوال ہے؟ تیرا کی کردار ہے؟ تیرا نبی نے دین کی کر لگے مرد دیا میرے سامنے. میں نے پوچھ تین اپنی ماں دے کردار دا نہیں پتا، تین میرے کردار دا کبھی پتا لگے گا. مولا کائنات فرمایا ایڈا جنا اٹھ کے کھلو گیا. فرمانا سے جلات چوک سادی گل کرنے لگا نا، ان کو جنا تو اٹھ کے کھلوے سجی لات چوک چکی مسکرا کے فرمانے نے کھبی چوک. ہن کوئی بھی ایڈا مرد ہوئے بس بات ختم کرنے لگا. آصف صاحب نے حکم فرمایا تو میں تاں عرض گزارا تو جنا بڑا بڑھنا ہے، کدی کون کرنا ہے. میرے اندر کون یار دی آئی نا پھر تو لوکاں دے کیڑے نہ کٹے گا، اپنے کیڑے کٹے گا. اے دیکھے نا میں چٹے کپڑے پائے میرے کارا نے پیسے داغ لگے ہے، اور میں آخر تسی ناڑا پا دیو استری کر دیو کوئی گل نہیں. یہ داغ میں نے یہ گل دی نشانی دے گا، یہ باہر والا داغ تو دیکھ کے لوکاں تو نسنا تیرے اندر والے داغ نو یار جاندا ہے. میں آج جان کے داغ والے کپڑے پا کے آیا. میرے والد صاحب ایک دن کھانا کھا رہے سن، کھانا کھانے نا سرکار نے اینج والا منہ مبارک رکھ کے نا ذرا میرے نو ویکھیا جی اینج چھڑ دیتا. سامنے والے بندے کہہ رہے لا شعور ہی نہیں ڈگیا، شعور نال سٹیا. لا شعور اور ہوندا شعور نال سٹیا. تے مسکرا کے فرماندے نے بیٹا اے جڑا کپڑا داغی ہو جائے پان دے قابل تے نہیں نہ رہندا. سرکار دے غلام سن صالح محمد درویش. سرکار نے چلو میں قمیض بدلا ماں بعد اندر چلے گئے تو صالح محمد آنا فضل شاہ نے آنے نکال کی تھی. گال بالکل صحیح ہے، باہر اللہ داغ کو پسند نہ کرتا، اندر اللہ داغ لے کے کبھی لگا تھا. سرکار فرمایا چک نہ لوجی لاتے ہوں جہاں گلیں بڑیاں کر دیو چکو نہ لوجی لاتے چکی دیئے تاں تو سکھا جڑے اپنے آپ دے نہیں عظمت وہ کدو کسی دے کم خار ہوں دے.
اے نکلن لگی ہے پرچی، قرآن ملن گے، مسلے ملن گے، دعا کرو یار دے دیدار علی پرچی نکل جائے۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ بس دعا دا وقت ہے، پہلا پرچیاں نکلی ہیں تو دعا ہو نہیں۔ اچھا دعا دا وقت ہے، ایک باری بطور تبرک شیطان کو دور کرنے واسطے، رحمان دے نیڑے ہونے واسطے سورت فاتحہ پڑھ لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وظیفہ سورت فاتحہ دی زمن بطور اعتبار کا رسم العرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ صحابی عرض کی تھی کہ پریشانہ، غمگینہ، دکھیاں، بے چینہ، میرا کوئی حال نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ سورت فاتحہ پڑھ۔ حضور کی حدیث سے موت تو سوا، موت تو سوا، سورت فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، سورت فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ پھر احادیث کے متن صحابہ کرام کی زندگی اولیاء کرام کی نسبت فرمانے جڑا بندہ فجر دیاں سنتاں تے فرضاں دے درمیان 40 بار سورت فاتحہ پڑھے، لاسٹ بار آمین کہے، پھر جیڑی بھی دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ جناب بابا فرید الدین بن شکر رحمت اللہ علیہ، جڑا بندہ ہوئے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرن، جڑا بندہ ہوئے سورت فاتحہ پڑھ کے بیمار آیا، غریب آیا، لاچار آیا، مجبور آیا، جو بھی آیا، جو بھی بات ہوئے سورت فاتحہ پڑھنا سی، لیکن سرکار پڑھتے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ یہ طریقہ سے ہن کئی بندے سوڑے نہ پوے جے ساڈے پیواں دیاں جڑے قبراں دے دیوے پہ بلدے نہیں، اس وجہ تے بلدے تیرے ابے دی قبر نوں جاندا کوئی نہیں، تو اپنے پوتریاں بھی نہ دس سکے میرے ابے دی قبر ہے، نا فقیر جنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہوں، میں تینوں تائیں رستہ پہ بخانا، ہو سکتا تیری تقدیر بدل جائے، ہو سکتا تیرا راہ سونا ہو جائے۔ تو ایک بی بی راتی سرکار کو بیٹھی نہیں، سارا دن بیٹھی نہیں، کہیں سوچتی نہیں، چلو جی اسی بھی سورت فاتحہ چل کے پڑھ لیا۔ ساری رات غسل کیتا، بڑے عرق شرق لائے تے رکھ کے نا سامنے لوہے دے گاڈر تے ساری رات سورت فاتحہ پڑھ کے پھوکا مارتی رہندی ہے، سونے دا ہو جائے، سونے دا ہو جائے، سونے دا ہو جائے۔ سویرے آئی آکھن لگی ساڈا تے پھر لوہے دے ہی ہے، میں تے پھر اول بھی دروشی پڑھیا ہے، آخر بھی پڑھیا ہے، گلاب دے عرق نال گھر نو صاف کیتا، ترکاؤ کیتا ہے، سب کچھ کیتا ہے، لیکن میرا یہ گاڈر سونے دا نہیں بنیا۔ کول ایک دیوانہ مستانہ پروانہ بیٹھا سی، فرماندے نے سارے کام تے فریدارے کیتے نہیں پر زبان تے فریداری نہیں نہ بنی۔ اے جڑی زبان میں تو عیاشی کرنا ہے نا، ذرا لفظ سنیں، اے جڑی زبان دی تو عیاشی سیکھ لئیے نا، لا اے روک دے تیری بھی زبان فرید علی بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بعداد کل داء و دواء بعداد کل لد و شفاء۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تیرے کرم دے دروازے دے سائر حاضر نے، الحمدللہ منظوریاں کیتیاں نہیں، رحم کیتے ہی، فضل کیتے ہی، کرم نوازی دی بارش فرمائیا، حضور دے ملاد وچ حاضر ہون دی توفیق دیا۔ تیریاں مہربانیاں، اے رزق تیرا، اے تمام تیرا، اے مہربانی تیری، تو یار دے پاک محبوب دے پیار سے سارا جہان سجایا ہے، اس محبوب دے پیار کسی سجا تے نہیں سکے، بس تیری توفیق دیتی ہے حاضر ہے۔ جیو جی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوکن حال دی، در رسول آل رسول اسواب رسول آل بیت اتحاد صحابہ اکرام پاکا لوکا دی جنجات دی بلندی تے گناہ گارہ دی بخشش تو بعد التجا کرنے آئے بیڑا سلامت رہے، اے ڈیرہ سلامت رہے، اے دل دی دنیا آباد کر، اے یاران طریقت سلامت رہن، جڑے جڑے مشیخ دے جڑے جڑے غلام بیٹھن انہاں دے وجود انہاں دے مرشدی خشبو آوے، انہاں دے مرشدہ جلوہ نظر آوے، مرشد غلامہ دی اس غلامی نو قبول کر کے فضل فرما، رحم فرما، مہربانیاں فرما، کسے نو کسے دا محتاج نہ کریں، لا علاج
وستے رہن، آباد رہن، خوشیاں نہ رہن، خوشی دا ایسا رنگ عطا کر دے انہاں دے گھروں کوئی لین آوے ایک کسی دے گھروں لین نہ جان۔ نبی پاک دے در دا بار بار سب نو دیدار عطا فرما۔ اللہ میریا میں آگے بھی عرض گزاراں، ساری زندگی عرض گزاراں، اے آصف صاحب دے اتنے ساتھی سجن اس علی پور کی سرزمین تے جڑے جڑے دور دراز تو احباب آئے انہاں تے کروڑا رحمت فرما، دکھ دور کر دے، مصیبتہ تو نجات عطا کر، اے یارانہ دل دا سلامت رکھی، نبی دے پیار والی زندگی نو قبول فرما، بیماراں نو شفا دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے رزقیاں نو رزق دے، بے مالاں نو مال دے، قرضے تو نجات دے، کاروبار کی برکت دے۔ نبی دی امت فریاد کر رہی ہے، حضور دے غلام حاضر نہ کسے نہ کسے دی آمین نہیں صدقے میرے مولا، دعا مستجاب فرما، قبولیت نور عطا کر، صحت و سلامتی علی زندگی عطا کر، ڈیرا بیڑا بسدا رہے، کرم فرما دے۔ آج اس گھر وچ ماسٹر عبداللہ صاحب دے گھر وچ میلاد وچ حاضر ہاں، کرم کر دے، بار بار تیرے گھر تے تیرے محبوب دے گھر دا دیدار نصیب ہوئے۔ مولا میں تیرا محتاج ہاں، تو کسے دا محتاج نہیں، میں تیرے کو مانگ رہا، تو دین والا ہے مولا، تو کسے کو مانگ کے نہیں دینا۔ آج فراوانی رزق عطا کر دے، آج مہربانی دا دروازہ کھول دے، آج کرم دی انتہا کر دے، آج محبتاں دا دروازہ، پیار دا دروازہ، عشق دے در تے حاضر ہو کے التجا کرنے ہاں، پورے دا پورا اسلام کے داخل ہونے توفیق عطا فرما، امداد فرما، دروازہ رحمت کھول کے سب سجنا ساتھیاں دی دعا مستجاب فرما۔ صدا بہار دے اس پاکے کدی خزاں نہ آوے، بخشی فیض ہزاراں تائیں، ہر بھوکا پھل کھاوے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ نے 2 گھنٹے محفل میلاد مصطفیٰ بادب طریقے سے سماعت فرمائی، اسی طرح دو روایت کتاب میں بیٹھ جائیں۔ ابھی قرآن تازی بھی ہوگی کچھ طائفہ مہمانوں کے لیے، تو التماس کروں گا باہر بھی قلیم بچھا دیے ہیں، تو جو آپ کھڑے ہیں وہ باہر قلینوں پہ تشریف رکھیں، ادھر آپ 2 روایت کتاب کر لیں اور یہ تحائف اور قرآن تازی انشاءاللہ آپ کے پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا تاریخ سفر سے پہلے سیدی صاحب، حافظ ندیم اللہ اویسی صاحب، سار محمد عمران ارشد چٹھا صاحب کوٹ باغا سے، قاری اصغر صاحب، حافظ طاہر شہزاد اویسی صاحب، حافظ طاہر شہزاد اویسی صاحب، سارے احسان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لیں۔ ادیب سکندر صاحب جلدی سے، ٹائم کافی ہے۔ ادیب سکندر صاحب، سارے احسان صاحب، حاجی ذوالفقار حیدر بنڈر صاحب سید نگر سے، ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب حافظ آباد سے، جٹھا والی سے ہمارے تشریف لائے بھائی طارق محمد گجر صاحب، بھائی سیف اللہ بھٹی صاحب، حسین شاپنگ سینٹر منشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ بھائی ہارون یوسف صاحب، صوفی منیر احمد قادری صاحب، مہر علی حسن صاحب، مہر حسن عظمت صاحب، عظمت اللہ صاحب، کتاب بھٹی صاحب جی،
حکیم محمد عابد صاحب کوٹ جان بخش سے. میں سید سلمان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ہم کسی تشریف لائے محمد مہین ابتسام صاحب، محمد مہین ابتسام صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محمد مہین ابتسام صاحب، یہ ہمارے دوست کیمرہ مین. قاری عثمان نقشبندی صاحب، قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب، منشی محمد یعقوب تھیم صاحب جی. معین ابتسام صاحب، خادم حسین صاحب جی، آجو سر جی. علی امجد بٹ صاحب، بھائی عمران صاحب، قاری ظہیر صاحب جی، سلیمانی صاحب، جناب محترم ملک علی حسن صاحب لاہور سے تشریف لائے. بھائی فیصل شریف رضوی صاحب، ایاز رون مغل صاحب، فیصل شریف رضوی صاحب، ایاز رون مغل صاحب، رانا محمد سرور صاحب، نیچے ٹٹا صاحب. ایاز رون مغل صاحب، فیصل شریف رضوی صاحب. چودھری امجد علی چودھری امجد علی رنداوا صاحب، ڈاکٹر محمد عارف صاحب، یہ داؤد سی داؤد بھائی تشریف میں ہیں. ڈاکٹر محمد عارف صاحب، معید لون صاحب، ان سے گزارش کروں ادھر تشریف رکھے یہ پہنچ جاتا ہے. مقصود ڈار صاحب، بھائی زمان لون صاحب، مقصود احمد ڈار صاحب، بھائی زمان لون صاحب. حاجی ناصر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. سائیں سرفراز احمد صاحب، بھائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بھائی چودھری شاہ نواز صاحب، محمد بلال ڈھلو صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے. محمد بلال ڈھلو صاحب، محمد آصف ڈھلو صاحب، بلال ڈھلو صاحب. دونوں کیمرہ مینوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے. شیخ کرانی صاحب آ جاؤ جی. عدنان صاحب آ جاؤ. فیصل شاہی صاحب، ذوالقرنین ذکی بھٹ صاحب، محمد اسحاق صاحب، بھائی محمد اسحاق صاحب، مرزا محمد افضل اویسی صاحب.
الحاج امجد جیت بٹ صاحب، بھائی مراد احمد بھیا صاحب، قاری محبوب الہی ساجد افغان صاحب، ان کے صاحبزادہ صاحب نقیب صاحب، یہ ایک تحفہ حافظ لالا شاہ محمد صاحب کے ساتھ جائے گا جی افسر آباد سے۔ ہمارے معزز مہمان جناب رانا افتخار احمد صاحب کاموں سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں ڈاکٹر سید سلمان چشتی صاحب سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف بھی لائے اور موقع دیا۔ رانا افتخار احمد صاحب ڈاکٹر سید سلمان شاہ صاحب سے یہ تحفہ قبول کریں۔ میں گزارش کروں گا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید علی نور العباد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور یہ قرآن اندازی صاحب والا 2832 نمبر جی 2832 نمبر 2832 2832 2832 نہیں ہے جی 2894 نمبر آ جائیں جی 2894 جی 2894 2785 2785 2785 2785 2785 2745 2745 2669 2669 2669 نمبر جی 2870 جی ہاں جانا 2870 جی 2870 آجو ذرا جلدی نہ 2880 جی 2880 2880 2842 2842 2842 2833 جی 2833
28 देखिए, मैं एक इमोशनल यार 28 15, 28 15 जी, 28 15, 27 से 52 जी, 27 से 52, 27 से 52 जी, 27 से 52 मेरे साथ वाले साहब मैं शुक्रगुजार हूँ साहबजादा सैयद अली नूर साहब का गुजारिश करूँगा सरपरस्त अंजुमन जानसार मुस्तफ़ा जनाब चौधरी एजाज अहमद चट्ठा अवाजी साहब से, बाकी नमाज वो दे जनाब भाई एजाज अहमद चट्ठा अवाजी साहब 27 81 जी 2781, 27 81 2781, 27 81 कोई नहीं आए। 2808 जी, 2808 जी, कोई नहीं जी, एक सैयद अली नूर बादशाह साहब का पेश करेंगे थे डॉक्टर साहब। इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि लंगर शरीफ का इंतजाम करेंगे सैयद सलमान शाह साहब के साथ ये तोहफा जाएगा एक सैयद नूरुल बादशाह साहब का। इंतजामिया के साथ ताउन फरमाते हुए लंगर शरीफ जनाजा करें।
से बनता है काबिले
رسول اللہ یا حبیب اللہ، عرشہ حشر ہو یا باغ ارم ہو، بس میں تو تیری اور تیری اہل بیت کی مدح پہ معمور